میٹرک کے بچے کو 5 ایسی باتیں اگر بتا دی جائیں تو اس کا آنے والا وقت بڑا سیو ہو سکتا ہے. وہ باتیں کون سی ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ کاش جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے کو بتاتا کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی جو خلوص اور جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں جانے دیتا. یعنی ہم یہ دیکھیں میٹرک کی تیاری کی پریپریشن، بڑے دھیان سے سمجھیے گا جی. یہ پریپریشن ہوئی، پریپیئر ہوئے، یہ اس کا رزلٹ آ گیا 3 مہینے بعد. اچھا، رزلٹ آتا ہے نمبروں کی شکل میں، ایسی ہے، ٹھیک ہے جی. میں فرض کرتا ہوں وہ رزلٹ آ گیا 80% نمبر آئے جی. ذرا سنیے گا، یہ بڑے دھیان سے بیٹا سمجھیے گا. یہ 80% جو رزلٹ آیا، ایسا ممکن ہو 2 بچے ہیں، ایک بچہ اے ہے اور ایک بچہ بی ہے. اس بچے اے نے بھی 80% نہیں ہے اور اس بی بچے نے بھی 80% نہیں ہے، لیکن اس اے بچے نے محنت زیادہ کی، محنت بہت زیادہ کی. یعنی شاید اتنی محنت کی کہ اس ٹائم کا جو 99% لینے والا اس نے بھی اتنی محنت شاید نہیں کی، لیکن اس کی بڑی محنت کے بعد پھر 80% آئے. اس کے مقابلے میں بی بچے کے بھی 80% آئے. اس نے محنت کم کی تھی لیکن پھر بھی اس کے 80% آ گئے. یہ لائق ہی اتنا تھا. دیکھیں، آپ نے اس 80% کو اچیو کرنا ہے، 2 طریقے ہیں. ایک ہے آپ کی ذہانت اتنی زیادہ ہو، اس کا IQ اتنا اچھا تھا، اس کی میموری اتنی اچھی تھی، اس کو پیپر اٹیمپٹ کرنا آتا تھا، اس کو کوچنگ اچھی مل گئی، یہ سب چیزیں اس کی اچھی تھی. ٹیوشن جسے کہتے ہیں، ٹیچر اچھے مل گئے. اس کے مقابلے میں جو اے بچہ تھا اس کا ایک ایوریج IQ تھا، دور پار کے گاؤں میں تھا، ٹیچر اچھے نہیں تھے، وسائل اچھے نہیں تھے. اس کے پاس صرف ایک ہی پاور تھی، اس پاور کا نام ہے پاور آف ہارڈ ورک. یہ بہت بڑی پاور ہے. یہ اتنی بڑی پاور ہے کہ اللہ قرآن میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا. اچھا، اب یہ بچہ جو تھا نا اے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں. اے بچے نے محنت بہت زیادہ کی تھی لیکن اس کی اپنی صلاحیت بڑی کم تھی، لہٰذا بڑی محنت کے بعد اس کے پھر کتنے نمبر آئے؟ 80%. یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرے 80% نہیں آئیں گے، شاید میں ٹاپ ہی کر جاؤں گا، کیونکہ محنت ٹاپ والی تھی اس کی، لیکن اس کی صلاحیت ٹاپ والی نہیں تھی. یہ بچہ یہ ٹاپ کر سکتا تھا لیکن اس نے اتنی محنت نہیں کی. اس کے پاس بہترین IQ تھا، بہترین میموری تھی، پیپر اٹیمپٹ کرنا آتا تھا، کوچنگ آتی تھی، ٹیچر بڑے بہترین تھے، سارے کام اس کے بہترین سے، لہٰذا بڑی ایک ایوریج سی محنت سے، تھوڑی سی مناسب محنت سے وہ 80% لے گئے. رزلٹ والے دن یہ رزلٹ آ گیا جی. یہ کہہ رہا ہے، دیکھا میں کہتا تھا نا امی آپ مجھے ایسی کھینچتی رہتی تھی، اور پڑھو، لیکن میں نے تھوڑا سا پڑھا، نمبر آ گئے. یہ تھوڑا سا رو رہا ہے، یہ تھوڑا سا شرمسار سا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں نے امید لگائی تھی میرے تو 99% ہی آتے، میں نے امید لگائی تھی میرا آج گولڈ، اخبار میں چھپتا، آج بورڈ والے آتے اور آتے جی وہ آپ کا ٹاپ گولڈ میڈل آ گیا، لیکن گولڈ میڈل نہیں آیا، 80% آئے. میں اس بچے سے مخاطب ہوں. اس بچے کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو 80% نظر آ رہے ہیں صرف وہ نتیجہ نہیں ہے، وہ جو 80% دکھ رہا ہے وہ نتیجہ نہیں ہے. اس 80% کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے وہ محنت کا نتیجہ ساری زندگی جگہ جگہ آپ کو ملتا رہتا ہے. اگر یہ یقین ہو، اور یہ یقین کر لیجیے کہ اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. اللہ نتیجوں کو صرف نمبروں کی شکل میں نہیں دکھاتا. جیسے میرا ایک بڑا مشہور لیکچر ہے کہ ھذا من فضل ربی، تو فضل ربی صرف گھر ہونے کا نام نہیں ہوتا، یا فضل ربی گاڑی کا نام نہیں ہوتا. ممکن ہے گھر ہو اور سکون نہ ہو تو فضل ربی تو نہ ہوا، اور گھر کرائے کا ہو یا چھت ٹوٹی ہوئی ہو لیکن سکون بڑا ہو، یہ فضل ربی ہے. سو نمبر جو دکھ رہے ہیں صرف نمبر وہ نہیں ہوتے، جو نہیں بھی دکھ رہے اللہ آپ کی محنت کو سنبھال کے کہیں نہ کہیں ریٹرن کرتا رہتا ہے.
ہم بڑا پرانا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہمیشہ دیا کرتے ہیں کہ جو آئس برگ ہوتا ہے نا، آئس برگ ایک بڑا سا برف کا تودا ہوتا ہے اور وہ سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دکھتا کتنا ہے؟ دکھتا صرف 10% ہے. 10% دکھ رہا ہے, 90% نہیں دکھتا. 90% نہیں دکھ رہا, 10% دکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں دکھنے والی کامیابیاں صرف 10% ہوتی ہیں. آخرت ابھی پڑی ہے, آنے والا وقت پڑا ہے, مستقبل پڑا ہے, ابھی کل ہونا ہے. وہ جو کل نہیں ہوا وہ 90% ہے. سو کامیابی کو صرف نمبروں سے ماپنا یہ زیادتی ہے. کامیابی یہ بھی ذرا سنیے گا. اب اس اے بچے کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اخلاق کا بڑا اچھا ہے. اس کا پیپر ہی نہیں ہوا کیونکہ اس کا پیپر میٹرک کے بعد ہوتا ہے زندگی میں. اور لائف ابھی یہ ذرا دیکھیے گا گراف میں, ذرا لائف ابھی پڑی ہوئی ہے, لائف تو چلتی جا رہی ہے. لائف کے امتحان میں نمبروں سے زیادہ ایٹیچیوڈ میٹر کرتا ہے. زندگی کے امتحان میں جس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے, جبکہ بورڈ کے امتحان میں نمبر لینے والا ترقی کر رہا ہے. بظاہر یہ بچہ مخلص بڑا سنسیئر, نمبر 80%, ٹاپر نہیں ہے. اس کا اخلاص نمبروں میں کہیں پرچہ نہیں تھا اس لیے نمبر نہیں اس کے دکھ رہے, لیکن وہ اخلاص پوری زندگی میں اس کے رزلٹس دکھیں گے. یہ بچہ اس میں ایمپتھی بڑی, ہمدردی, احساس کرنا, کوئی پرچہ ہی نہیں ہوا اس کا, لہذا اس کے نمبر شامل نہیں ہوئے, یہ تو رٹے کے نمبر تھے. وہ ایمپتھی پوری زندگی میں دکھے گی اور اس کے گرد میلہ لگا ہوگا. ہزاروں لوگ اسے ملنا چاہیں گے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. کیا کرے, کتنا تقسیم کرے, کیونکہ جو چیز اس کے پاس تھی اس کا امتحان یہاں ہوا ہی نہیں, وہ بعد میں شروع ہوا. سو پتا لگا کہ آپ اپنا دی بیسٹ محنت سے کر دیں, جو مل جائے اس پہ شکر کریں, اور یہ امید رکھیں کہ جو نہیں ملا وہ بھی کہیں پر ملنا ہے. اس کی قسطیں آگے کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی ہیں.